اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بچوں، آپ اپنا خیال رکھیے، ضرور رکھیے خیال اپنا، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی نازک دور ہے۔ تھوڑی سی لاپرواہی اگر ہوگی تو ہمیں کہیں بہت ہی نقصان اٹھانا نہ پڑے، اس لیے بہت ہی احتیاط کرنا ہے بچوں۔ تو بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 77 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے پرندے کی فریاد۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے اور میری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیے۔ یہ ایک نظم ہے جو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے، اور اس میں ایک پرندے کی کہانی بیان کی گئی ہے جو پنجرے میں قید ہے اور وہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو۔ اس پرندے کو وہ زمانہ یاد آتا ہے جب وہ آزاد تھا، اور وہ بہاریں اور وہ باغ کی رونق اور ساتھ ہی ان پرندوں کا چہچہانا جن کے ساتھ وہ بھی آزاد تھا۔ اب اسے اپنے گھر کی وہ آزادی یاد آتی ہے جو اس پرندے سے چھوٹ گئی ہے بچوں، اور یہ پرندہ اپنی بدنصیبی پہ رو رہا ہے، اور کس قدر وہ اپنی خوشی سے جاتا تھا اور آتا تھا، اور اب اس کے دل پر چوٹ لگی ہے، اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ جس وقت اسے وہ اپنا زمانہ یاد آتا ہے جب وہ آزاد زندگی گزار رہا تھا، اور اس کو اس پیاری اور حسین ننھی سی صورت کی یاد بھی آ رہی ہے جس کے دم سے اس کا گھر آباد تھا، اور یہ پرندہ گزرے ہوئے ان پلوں کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو کوئی آزاد اس باغ کے ساتھیوں کی، اب تو کوئی آواز اس باغ کے ساتھیوں کی میرے پنجرے میں نہیں آتی ہے جس پنجرے میں قید میں ہوں۔ اور پرندہ افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں اپنے آپ کو آزاد کر پاتا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملتا۔ اور یہ پرندہ کہتا ہے کہ کتنا میں بد نصیب ہوں، میں گھر جانے کو ترس رہا ہوں، جبکہ میری جو ساتھی ہیں وہ اپنے وطن میں آزاد ہیں اور میں اس پنجرے میں قید ہوں۔ تو بچوں، یہ اس نظم کا کچھ شاعروں کا معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو بچوں، ہم پڑھیں گے کہ نظم میں کس طرح نظم کی صورت میں اس نے یہ فریاد کی ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ یعنی نظم کی صورت میں وہ کس طرح کہتا ہے کہ جب میں آزاد زندگی گزارتا تھا تو کس طرح میں اپنی خوشی سے اپنا گھر جاتا اور آتا تھا، اور میرے باقی جو ساتھی ہیں وہ وطن میں آزاد ہیں، اور میں کتنا بد نصیب ہوں، میں اس پنجرے میں قید ہوں، اور میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو آزاد کروں۔
تو بچوں آپ اپنے سبق کا صفحہ پلٹ دیجیے اور صفحہ نمبر 78 پر آئیے۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ یہ پرندہ بچوں کہتا ہے آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، کہ میرے ساتھیوں کی آوازیں میرے اس پنجرے میں نہیں آتی ہیں۔ صدائیں منے آوازیں، قفس منے پنجرہ، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ یہ کہتا ہے اے کاش مجھے اپنے بس میں ہوتا اپنے آپ کو رہا کرنا، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں۔ کہتا ہے میں کتنا بد نصیب ہوں، میں گھر جانے کو ترس رہا ہوں، میرے جو باقی ساتھی ہیں وہ وطن میں آزاد ہیں اور میں اس قید میں پڑا ہوا ہوں۔ تو پیارے بچوں اب آپ کچھ الفاظ اس نظم کے ہیں جو ہم نے پڑھا، تو آپ ان کو انڈر لائن کیجیے اور ان کا معنی آپ لکھتے جائیے۔ شاباش بچوں، پہلا لفظ ہے قفس۔ قفس منے پنجرہ جس میں یہ پرندہ قید ہے۔ رہائی، رہائی منے آزاد۔ قسمت کو رونا یعنی بدقسمتی پر رونا، جیسے پرندہ رو رہا تھا جب اس سے اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا تھا کہ میں کس طرح آزاد تھا۔ دکھڑا سنانا، دکھڑا سنانا منے غم کا حال سنانا، یعنی کسی پریشانی کا حال کسی کے سامنے بیان کرنا۔ تو اور ایک الفاظ ہے دکھے ہوئے دل۔ دکھے ہوئے دل یعنی وہ دل جن کو دکھ پہنچا ہو، یعنی جس وقت انسان کا دل اداس ہوتا ہے، کوئی دکھ پہنچا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دکھے ہوئے دل۔ دکھے ہوئے دل کا معنی ہے وہ دل جس کو دکھ پہنچا ہو۔ تو پیارے بچوں آپ یہ چند الفاظ اپنی کاپی پر انڈر لائن کیجیے اور ان کا معنی لکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور جو نظم ہم نے پڑھا تو اپنی میٹھی آواز میں اس نظم کو زبانی یاد کیجیے کیونکہ یہ بہت ہی میٹھا نظم ہے۔ کس طرح یہ پرندہ اپنی بدنصیبی کا اظہار کرتا ہے شعر کی صورتوں میں۔ تو بچوں اس کے آگے کل پڑھیں گے، باقی وسلام۔